سب کے روزے کے برابر، میں تمہیں ثواب دلواؤں گا، کھانا کھا لو۔ اس نے عرض کیا، کہا حضور میں روزے سے ہوں۔ غوث اعظم کو وہ سمجھ نہیں پائے، دماغ کی میموری لگایا۔ حضرات گرامی، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سنو، قیامت تک کے روزے داروں کا ثواب میں تمہیں دلواؤں گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کھانا کھا لو۔ پھر بات سمجھ میں نہیں آئی، کہا حضور میں روزے سے ہوں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جلال بھری نگاہ سے اس کی طرف غضبناک نگاہوں سے دیکھا، فوراً زمین پر گر گیا اور منہ سے خون نکلنے لگا، تڑپنے لگا۔ بغیر پانی کی جس طرح مچھلی تڑپا کرتی ہے ویسے ہی وہ زمین پر تڑپنے لگا، منہ سے خون نکلنے لگا۔ سب لوگ حیران و پریشان ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال بھی آ گئے ہیں۔ اب سب تمام ہاتھ جوڑ کر کے عرض کرتے ہیں، علماء مشائخ عرض کرتے ہیں، حضور معاف کر دیا جائے، حضور اس سے رحم کر دیا جائے، یہ مر جائے گا، حضور رحم کر دیا جائے، اس کی روح نکل جائے گی۔ اب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نگاہ محبت اس کی طرف ڈالی، فوراً اٹھ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور دوڑ کر کے حضور غوث اعظم کا قدم پکڑ لیتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم کو پکڑ کر کے عرض کرتا ہے، حضور میں نے سمجھا نہیں، آپ کی باتوں کو مانا نہیں۔ میرے غوث فرماتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ عبد القادر بول رہا ہے؟ عبد القادر نہیں بول رہا ہے، عبد القادر کی زبان میں اللہ رب العزت بول رہا ہے، عالم بول رہا ہے، عبد القادر نہیں بول رہا ہے۔ حضرات گرامی، ذرا سوچئے وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کو بیان فرما رہے ہیں۔ یہودی نے اپنا دماغ لگایا، کہا یہ سب لفاظی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی اتنے کم وقت میں آئے جا کر کے عرش اعظم میں سیر کر کے آ جائے، اتنا کم وقت لگے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، چلو یہ سب لفاظی ہے، سب کو بات ہے۔ گیا راستے میں اسے ایک مچھلی فروش ملا، مچھلی خریدی اس نے اور مچھلی خرید کر کے اپنے گھر گیا۔ جانے کے بعد بیگم کو کہا کہ یہ مچھلی لایا ہوں، بیگم اس مچھلی کو بنا دو اور تمہاری مچھلی بنتے تک میں جا رہا ہوں تالاب سے نہا کر کے آتا ہوں۔ حضرات گرامی، وہ گیا تالاب میں اور نہانے کے لیے گیا، مچھلی اپنے گھر میں چھوڑ گیا۔ جیسے ہی کپڑے اتار کر کے اور وہ تالاب میں ڈبکی لگاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ مرد نہیں بلکہ وہ ایک عورت بن گیا ہے، یہ خوبصورت عورت بن گیا ہے۔ ادھر سے ایک شہزادے کا گزر ہو رہا تھا، اس نے اپنا گھوڑا پانی پلانے کے لیے تالاب کے قریب لے گیا، دیکھا کہ پانی کے اندر ایک خوبصورت لڑکی ہے۔ اس نے کہا باہر آؤ، کہا باہر کیسے آؤں، پہلے کپڑا پھینکو سطر چھپاؤں تب تو باہر آؤں۔ اس نے کپڑا پھینکا، اس نے سطر چھپایا اور سطر چھپانے کے بعد وہ باہر آئی۔ آنے کے بعد اب وہ شہزادہ اسے اپنے گھر لے گیا، اس سے نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد اپنے گھر میں رکھا، کئی سالوں تک اپنے گھر میں رکھا، اس کے کئی بچے بھی پیدا ہو گئے، اس کے گھر میں وہ کام بھی کرتی رہی۔ ایک دن پھر خیال آیا کہ چلو چل کر کے اسی تالاب میں چل کر کے غسل کر لیا جائے، اسی تالاب میں جا کر کے نہا لیا جائے۔ آتی ہے تالاب میں اور آنے کے بعد غسل کرنے کے لیے جیسے ہی تالاب میں اترتی ہے ویسے ہی دیکھ رہی ہے کہ اب وہ لڑکی نہیں بلکہ پہلے جو لڑکا تھا وہ بن گیا ہے، پہلے جو مرد تھا وہی مرد بن گیا ہے۔ بالکل دیوانگی کا عالم ہے، دماغ کام نہیں کر رہا ہے، آخر میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ فوراً وہاں سے نکلا اور نکلنے کے بعد اپنے گھر واپس آیا۔ آنے کے بعد اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ ابھی تک مچھلی نہیں بنائی۔ بیوی نے کہا پاگل تو نہیں ہو گئے ہو، ابھی فوراً گئے تھے، فوراً واپس آ گئے، فوراً گئے تھے اور فوراً واپس آ گئے ہو، ابھی تو میں سوت کاٹ ہی رہی ہوں، ابھی تو میں اپنا کپڑا سی ہی رہی ہوں، مچھلی تڑپ رہی ہے، وہ زندہ مچھلی وہی تڑپ رہی تھی۔ اب وہ دیکھ کر کے حیران و پریشان ہے، کہتا ہے کہ سنو بات سمجھ میں آ گئی۔ کہا کون سی بات سمجھ میں آ گئی؟ کہا تمہیں بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، چلو مسلمانوں کے ولی غوث اعظم کی بارگاہ میں وہاں چلو۔ کہا کیوں؟ کہا چلو وہاں جانے کے بعد بات سمجھ میں آئے گی۔ دیوانوں کی طرح چل رہا ہے، آگے آگے وہ جا رہا ہے اور پیچھے پیچھے اس کی بیوی جا رہی ہے۔ جانے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ غوث اعظم جس بیان کو آپ بیان فرما رہے تھے غوث اعظم کی محفل سجی ہوئی ہے اور میرے غوث اللہ کے رسول کے بیان کو بیان فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول کے بیان کو بیان فرما رہے ہیں۔ جب اس یہودی کے اوپر میرے غوث کی نظر پڑتی ہے، غوث اعظم نے کہا کہ جسے اللہ کے رسول کی میراث سمجھ میں نہ آئے اس یہودی کو دیکھ لے، اس یہودی کو دیکھ لے جسے اللہ کے رسول کی میراث سمجھ میں نہ آئے۔ حضرات وہ یہودی دوڑ کر کے گیا، غوث اعظم کے قدم پکڑ لیا، پکڑ کر کے عرض کرتا ہے حضور ہمیں بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے کلمہ پڑھائیے، اسلام میں داخل فرمائیے، اپنے مریدوں میں داخل فرمائیے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کلمہ پڑھایا اور اسلام میں داخل فرمایا اور اپنے مریدوں میں وہ شامل فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔
اللہ میرے غوث صرف تقریر نہیں کرتے بلکہ اسے مشاہدہ کے طور پر دکھا بھی دیا کرتے سبحان ہیں، اللہ مشاہدہ کے طور پر اسے دکھا بھی دیا کرتے ہیں۔ آپ نے بارہا سنا ہے کہ کتنے چوروں کو غوث اعظم نے ولی بنا دیا، بے شک حق ہے کتنے ڈاکوؤں کو اپنے راہ راست بنا دیا، اور کتنے بھٹکے ہوئے کو جنت کا راستہ میرے غوث اعظم نے بتایا۔ حضرات ایسے ہی ایک شخص ایک صاحب تھے، انہیں کوئی پیر ہی نہیں مل رہا تھا، کوئی پیر نہیں مل رہا تھا کہ اس سے وہ مرید ہو جائیں گے۔ اگر کوئی پیر آئے اور غلطی سے اگر داہنے پیر کے بجائے بائیں پیر میں پہلے جوتا پہن لیا، اگر نظر پڑ جاتی ہوتی نہیں نہیں اس سے مرید نہیں ہونا ہے، انہوں نے تو بائیں پیر میں پہلے جوتا پہن لیا، اور اگر کوئی چھوٹی سی بھی غلطی ہو جاتی تو کہتے نہیں یہ مرید ہونے کے لائق نہیں ہے۔ حضرات ایک دن اپنے گھر میں سوئے ہوئے ہیں، بیوی نے کہا کہ سنو عمر 60 سال کی ہو گئی ہے اور ابھی تک آپ مرید نہیں ہوئے ہیں، میں تو مرید ہو گئی ہوں، میرے پیر بھی ہیں اور میں مرید ہو گئی ہوں، اور سنو اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن لوگ اپنے اماموں کے ساتھ بلائے جائیں گے، بے شک جو ان کے پیشوا ہوں گے ان کے ساتھ وہ بلائے جائیں گے، تو میں تو اپنے پیر کے ساتھ رہوں گی، تم کس کے ساتھ رہو گے؟ سنو عمر کا زیادہ تر حصہ گزر گیا ہے، آخری حصے میں چل رہے ہو، جاؤ کوئی اچھے پیر کی تلاش کر کے اور مرید ہو جاؤ۔ حضرات گرامی قربان جائیے، دیکھیے اس نے دل میں توبہ کی، رات میں اس نے دل میں توبہ کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اور کہا پروردگار یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، میری بیوی ٹھیک کہہ رہی ہے، اے پروردگار عالم آج میں اپنے گھر سے نکلوں گا اور جس سے میری ملاقات ہو جائے گی پروردگار عالم تو جسے بھیج دے گا میں اسی سے مرید ہو جاؤں گا، سبحان اللہ میں اسی سے مرید ہو جاؤں گا۔ اپنے گھر سے نکلا رات کے تیسرے پہر، جانتے ہیں کہ رات کے اس تیسرے پہر میں کیسے لوگ راستوں میں چلا کرتے ہیں، کیسے لوگ راستوں میں چلا کرتے ہیں۔ رات یہ جا کر کے راستے میں بیٹھ گیا، ادھر چوروں کی ایک جماعت آ رہی تھی، چوروں کی ایک جماعت آ رہی تھی، اور جو چور ایک سب سے پیچھے جو تھا وہی اس کے سامنے آ گیا، فوراً دوڑ کر کے پیر پکڑ لیا، کہا پیر صاحب جلدی سے مجھے مرید کیجیے۔ کہا پاگل تو نہیں ہو گئے ہو، میں کوئی پیر ہوں نہیں، میں خود مرید نہیں ہوا ہوں، اللہ اللہ میں چور ہوں، چور اور چوری کرنے جا رہا ہوں۔ کہا نہیں آپ تو پیر ہیں، آپ پیر صاحب ہیں اور چور نہیں ہو سکتے۔ کہا سنو تمہیں یقین نہیں ہے، یہ دیکھو میرے ساتھی جا رہے ہیں آگے آگے، میں پیچھے ہو گیا تھا تم نے مجھے پکڑ لیا۔ کہا آپ جو کچھ بھی کریے لیکن آپ مجھے مرید کر کے جائیے، آپ مجھے یہاں سے مرید کر کے جائیے۔ حضرات گرامی اس نے کہا کہ یہ بات دیکھا کہ یہ بات نہیں مان رہا ہے، کہا سنو تم مجھے پیر مانتے ہو؟ کہا بالکل پیر مانتا ہوں۔ اور مرید ہونا چاہتے ہو؟ کہا ہاں مرید ہونا چاہتا ہوں۔ تو سنو اس نے کہا کہ پیر کا آدیش اس کا حکم ماننا یہ ضروری ہوا کرتا ہے۔ کہا بالکل ضروری ہوتا ہے، آپ کا آدیش مانوں گا۔ کہا میرا آدیش یہ ہے کہ میرے پیر کو چھوڑ دو۔ کہا یہ نہیں مانوں گا، یہ نہیں مانوں گا، پہلے آپ مرید کیجیے اس کے بعد۔ اس نے کہا کہ یہ فارمولہ بھی نہیں چلا اس کا۔ اس نے کہا کہ سنو اب میں تمہیں ایک اور بات کہتا ہوں، یہ سامنے جو گھر ہے اس میں جاؤں گا اور جا کر کے چوری کروں گا، اور چوری کر کے اور چوری کا مال تمہیں دکھاؤں گا، تب تو تمہیں یقین ہو جائے گا، تب تمہیں یقین ہو جائے گا کہ میں چور ہوں۔ حضرات اس نے کسی طرح سے یقین دلا کر کے اسے وہاں پر بیٹھایا، اور بٹھانے کے بعد سامنے جو گھر تھا وہ گھر کسی اور کا نہیں بلکہ حضور پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا انجیر نورانی شہباز مکانی ہم سب کے غوث اعظم حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ وہ چور اسے بیٹھایا دروازے پر اور بٹھا کر کے اندر چلا گیا۔ حضرات اندر جانے کے بعد اندھیرے میں اس نے ہاتھ ماری، اندھیرے میں ہاتھ ماری، ایک ہاتھ لگایا تو تسبیح ملی، دوسرا ہاتھ لگایا تو مصلی ملا، کہیں وضو کے لیے لوٹا رکھا ہوا تھا، کہیں نماز پڑھنے کے لیے تختہ رکھا ہوا تھا۔ حضرات گرامی اس نے دیکھا کہ یہاں کا جو مالک ہے اس گھر کا وہ باہر نکلتا ہے تو بڑے ٹھاٹ باٹ سے نکلتا ہے، 70 ہزار کا اس کا امامہ ہوتا ہے، 70 ہزار کا اس کا جبہ ہوتا ہے، اتنا ٹھاٹ باٹ سے نکلتا ہے اور اندر کچھ بھی نہیں مل رہا ہے۔ میں یہاں چوری کرنے کے لیے آیا تھا، اسے کیا لے کر کے جاؤں گا؟ حضرات اسے نہیں پتا تھا یہ بارگاہ غوث ہے، یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، چاہے جو بھی ہو، دنیا کا طلبگار ہو یا دین کا طلبگار ہو، بارگاہ غوثیت میں آ گیا ہے، اس کے جھولی کو ضرور بھرا جائے گا، اس کے جھولی کو ضرور بھر دیا جائے گا۔ ابھی
یہ ہاتھ پیر مار ہی رہا تھا، اتنے میں دروازے میں دستک ہوئی، دروازے میں حضرت خضر علیہ السلام آئے، آنے کے بعد آپ نے دستک دی، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کون؟ کہا میں خضر ہوں، فلاں علاقے کے ابدال کا انتقال ہو گیا ہے، حضور آپ وہاں کے لیے کسی ابدال کو مقرر فرما دیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خضر علیہ السلام سے فرماتے ہیں کبھی اس وقت تو کوئی ابدال نہیں ہے، ہاں ایک ابدال ضرور ہے جو میرے گھر میں چوری کی نیت سے آیا تھا، ابھی تک اسے کچھ بھی نہیں ملا ہے، ہم اسے ابدال بناتے ہیں، ہم اسے اللہ کا ولی بناتے ہیں اور اسے کرک کے علاقے کے لیے ابدال میں مقرر کرتا ہوں تاکہ لوگوں کے سامنے جا کر کے لوگوں کے سامنے ہو جا کر کے یہ نہ کہے کہ میں گیا تھا عبد القادر کے دفتر میں گیا تھا مجھے کچھ بھی نہیں ملا، یہ نہ کہنے پائے، اس لیے دنیا کا سامان نہیں ملا ہے تو آخرت کا سامان سبحان اللہ۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس چور کے قریب گئے اور جانے کے بعد کہا چلو کہاں فلاں علاقے میں، کرخ کے علاقے میں غوث اعظم نے آپ کو مقرر فرمایا ہے، آپ کی نیوکتی ہوئی ہے، وہاں چلیے آپ کو وہاں کے لیے بھیجا جا رہا۔ کہا میں کوئی ابدال نہیں ہوں، آپ کو بھی لگتا ہے غلط فہمی ہوگی، میں کوئی ابدال نہیں ہوں، میں اللہ کا ولی نہیں ہوں بھائی، میں تو چور ہوں، چوری کرنے کے لیے آیا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بھی آپ نے بھی فرمایا، اس چور سے کہا کہ اس سے پہلے تو چور ہوا کرتا تھا، اس سے پہلے تو اچکا ہوا کرتا تھا، اس سے پہلے چاہے تو دنیا کا کوئی بھی گناہ کرتا رہے، چور رہا ہو، ڈاکو رہا ہو یا پھر کوئی کچھ اور بھی رہا ہو، اس سے پہلے تھا۔ آج عبد القادر کی نگاہ پڑ گئی ہے، غوث اعظم کی نگاہ پڑ گئی ہے، اب تو چور نہیں ہے بلکہ اللہ کا ولی بنا دیا گیا ہے۔ اس نے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھی، میرے غوث کو ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھ رہا ہے۔ میرے غوث فرماتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ ولد العاص میری طرف کیا دیکھ رہا ہے، میری طرف ٹکٹکی باندھ کے کیا دیکھ رہا ہے، جا فلاں علاقے کے لیے تمہیں مقرر کیا گیا ہے، مگر سنو جانے سے پہلے دروازے میں جو بیٹھا کر کے آئے ہو، دروازے میں جسے بیٹھا کر کے آئے ہو اسے مرید کرتے ہوئے جانا، اس لیے کہ تمہارے انتظار میں وہ ابھی تک بیٹھا ہوا ہے کہ میرا پیر آئے گا اور مجھے مرید کرے گا۔ حضرت گرامی اس واقعے سے پتا چلا کہ اگر پیر اگر کامل ہو تو اپنے مرید کو ناقص مرید کو بھی کامل بنا دیا کرتا ہے، اور اگر مرید اگر اپنی طلب میں اگر وہ کامل ہو تو چور کو بھی وہ ولی بنوا دیا۔ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہم نے اور آپ نے بارہا سنا ہے، اسی لیے تو میں کہہ دیا کرتا ہوں کہ اوروں کو جو ملا ہے وہ مقدر سے ملا ہے، اوروں کو جو ملا ہے وہ مقدر سے ملا ہے، ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ یا غوث اعظم ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقدیریں بدل دیا کرتے ہیں اپنے چاہنے والوں، تقدیریں بدل دیا کرتے ہیں۔ تاجر آئے اور آنے کے بعد اپنے پیر صاحب سے انہوں نے ملاقات کی، کہا حضور میں تجارت کے لیے جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں اور میرے لیے دعا فرمائیں۔ حضرات ان کے پیر صاحب نے کہا کہ سنو تم تجارت کے لیے تو جا رہے ہو، مگر تجارت کے لیے جب جاؤ گے تمہیں فائدہ تو بہت ہوگا، تجارت میں مال و اسباب ملے گا، فائدہ ہوگا، مگر جب واپسی ہو رہی ہوگی تو ڈاکو تمہارے اوپر حملہ کریں گے اور تمہارے مال و اسباب کو لوٹ لیں گے اور تمہیں قتل بھی کر دیں گے، مارے جاؤ گے، مت جاؤ تجارت کے لیے۔ حضرات اس نے سنا کہ تجارت میں بڑا فائدہ ہوگا تو اس نے دل میں لالچ ہوئی کمانے کی۔ اب وہ دل میں سوچتا ہے کہ پیر صاحب نے تو منع کر دیا ہے، مگر میں تو مقدر والا ہوں کہ اس زمانے میں ہوں کہ یہاں پیر بھی ہے اور پیروں کے پیر بھی ہیں، روشن ضمیر بھی ہیں۔ حضرات وہاں سے نکلا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گیا اور جانے کے بعد سارے واقعات کو بیان کیا، کہا حضور تجارت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جاؤ، چلے جاؤ۔ حضور غوث اعظم سے اجازت ملی، وہ چلا گیا تجارت کے لیے، بہت فائدہ ہوا، منافع ہوا۔ واپس جب آنے لگا ایک جگہ پر اپنے مال کو رکھ کر کے بھول گیا، وہاں سے آگے بڑھا، رات ہو گئی تھی، رات میں سو جاتا ہے۔ سونے کے بعد اس نے خواب میں دیکھا یہ ڈاکو آئے اور آنے کے بعد اس کے اوپر حملہ کر دیے، اس سے قتل کر دیا اور اس کے مال و اسباب کو بھی لوٹ
لوٹ لیا۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوتا ہے تو بڑا حیران و پریشان تھا، یہ خواب جو ہے ڈراؤنا خواب دیکھنے کے بعد حیران و پریشان تھا۔ وہ سوچتا ہے کہ آخر یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر خیال آیا کہ میرا مال کہاں ہے، یاد آیا کہ فلاں جگہ پر اسے چھوڑ کر کے آیا ہوں، بھول گیا ہوں، وہاں گیا، اس کا مال بھی مل گیا، جان بھی سلامتی کے ساتھ واپس آ گئی۔ جب بغداد کی سرزمین میں گیا تو سوچ رہا ہے کہ پہلے پیر کے پاس جاؤں یا پیرانے پیر کے پاس جاؤں، پہلے پیر کے پاس جاؤں یا پیرانے پیر کے پاس جاؤں۔ بہرحال راستے میں اس کے پیر سے ملاقات ہوتی ہے۔ پیر صاحب سے اس نے کہا کہ حضور آپ نے کہا تھا کہ مارے جاؤ گے، قتل کیے جاؤ گے، مال و اسباب بھی لوٹ لیا جائے گا، مگر میں سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا۔ پیر صاحب نے کہا کہ سنو، مجھ سے بعد میں ملاقات کرنا، پہلے جاؤ پیرانے پیر حضرت غوث اعظم عبد القادر کی بارگاہ میں ان کے قدم پکڑ کر کے مچل جاؤ۔ ان کی زبان سے جو بات نکلی تھی اللہ رب العزت نے اسے قبول فرما لیا ہے۔ گیا حضور میرے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جا کر کے عرض کیا کہ حضور میرے پیر نے ایسا بتایا تھا اور آپ نے مجھے اجازت دی تھی۔ میرے غوث فرماتے ہیں کہ جب تو یہاں سے گیا میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نے دعا کی کہ پروردگار یہ میرے پاس آیا ہے اور کچھ سوچ کر کے آیا ہے، اے پروردگار عالم اس کے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہونے پائے، یہ صحیح سلامت واپس آ جائے۔ جب میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ عبد القادر جو تیری زمان سے نکل گیا ہم نے اسے قبول کر لیا، یہ جائے گا اور کمائے گا بھی اور صحیح سلامت واپس بھی آ جائے گا۔ تقدیر اگر بری ہے تو بھلی کر دیتے ہے، میری تقدیر اگر بری ہے تو بھلی کر دیتے ہے، میں اس بات کے دفتر پہ کروڑ آتے ہیں۔ یا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وہ شان ہے، آپ کا وہ مقام ہے کہ آپ اپنے ہر چاہنے والوں کی امداد اور ہر چاہنے والوں کی آپ دستگیری فرمایا کرتے ہیں۔ وہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات بس کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹوں۔ پروردگار عالم کا ارشاد الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حزن و ملال ہے۔